الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، دسمبر کے مہینے کے آخری ایام نے اور 25 دسمبر کو
عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت دے دن مسلمان بھی کچھ ایسے رسم و رواج کے اندر شریک ہو جاتے ہیں جنہاں دی شریعت نے اجازت نہیں دیتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نال محبت عقیدت اور الفت یہ سارے ایمان کا حصہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اگر دل کے اندر ذرہ برابر جو میل آ گیا تو سارا ایمان برباد ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہر مسلمان کی عقیدت کا محور نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت تو بغیر سادہ ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نال عقیدت ضروری ہے، لیکن عقیدت کے اندر عقیدہ خراب نہ ہو۔ عقیدت کے اندر ایمان برباد نہ ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نو مننا ہر مسلمان تے واجب ہے۔ آج دے خطبے دے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف میں معلوم کروانا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے کتنے پیارے مقرب جلیل القدر پیغمبر سن۔ لیکن آج عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تے شراب نوشی کی جاتی ہے۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تے بے حیائی کی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کدے بھی کسی برائی کے قریب نہیں گئی۔ اللہ نے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کئی جگہ پہ فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ سی اور مسیح انہاں کا لقب سی۔ مسیح لقب ہونے کی دو وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نو مسیح کیوں کیا جاتا سی؟ ایک وجہ عیسیٰ علیہ السلام نو مسیح کہنے دی ہے کہ مسیح مسا جو ہے۔ مسا کہتے ہیں ہاتھ پیر نے، اس طرح سر دا مسا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیتا سی
کہ جس بیمار تے بھی ہاتھ پھیر دیندے سن اللہ انہوں شفا عطا کر دیتا سی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کیا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ مسیح کہتی ہے کہ مسیح مساحت جو ہے، سیاحت جو کہتے ہیں، سیر و تفریح، پھرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر کے اندر آسمانہ کے زندہ اٹھائے گئے، اور ان 33 سالہ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے دین واسطے چلت پھرت ہی رکھی، بیٹھے نہیں۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہتے ہیں۔ اور مسیحا کو بھی مسیح، مسیحا کا معنی ہوتا ہے خیر کا، ہمدرد۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام انتہائی نرم طبیعت کے سن، انتہائی ہمدرد سن۔ آج مسلمانوں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق نہیں، اور عیسائیوں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق نہیں۔ وہ بھی انجیل کے چند نسخے پڑھ کے یسوع مسیح کر کے وقت گزارتے ہیں، اور عمومی مسلمانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کا صحیح تعلق نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اللہ کہتا ہے اسی مریم کے بیٹے نو اور ان کی اماں نو آج تک ایک نشانی بنایا ہے اپنی قدرت کی۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں نے، بڑی پاک دامن عورت نے، بڑی منزہ مطہرہ خاتون نے سیدہ مریم۔ کہ اللہ نے بغیر خامد تو انہوں بیٹا اپنی قدرت دے نال عطا کیتا۔ یہ نشانی ہے اللہ کی قدرت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو پیدا ہوئے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسے نو اللہ نے سورہ مومنون دے اندر فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور اسی مریم دے بیٹے نو اور اودی اماں نو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیتا۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور اسی انہاں دونوں نو ایسا ٹھکانہ دیتا زمین دے اندر، ایسی سرزمین دے اندر، ربوہ کہتے ہیں اونچی زمین۔ اسے لئے قادیانیہ نے بھی چناب نگر چنوٹ دے اندر نام رکھے سی ربوہ، اور کہتے ہیں ساڑھے ربوے دا نام بھی قرآن دے اندر۔ ربوے دا معنی ہے اونچی زمین، سرسبز زمین، باغات والی زمین۔ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ،
اللہ نے اس ماں اور بیٹے کو ایسی زمین دے اندر آباد کیتا ذاتی قرار و معین جیڑی زمین خوشگوار بھی سی چشمے والی بھی سی. ایک قرآن تعارف کروا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. آج عیسائی کہتے ہیں بغیر باپ تو عیسیٰ پیدا ہوئے سن، ناجائز مشکوک النسب، کتنے انہاں دے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ساڈے عیسیٰ بھی ایجی پیدا ہوئے سن. حالانکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے. عیسیٰ علیہ السلام تے ساڈا ایمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام دے نال ساڈی محبت ہے. عیسیٰ علیہ السلام نو اسی پاک باز پاک دامن مقدس مطہر منزہ منتے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام دی اماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا انہاں دا تعارف بھی قرآن نے کرایا کہ اتنی پاکیزہ خاتون، اتنی نیک خاتون، اللہ دی اتنی پیاری خاتون کہ پورے قرآن دے اندر کسی عورت دا نام اللہ نے بیان نہیں کیتا، چاہے نبی کی بیٹیاں کیوں نہ ہوں، نبی کی بیویاں کیوں نہ ہوں. پورے قرآن دے اندر جس عورت دا نام اللہ نے لیا ہے وہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں. صرف نام نہیں لیا بلکہ پوری ایک سورہ مریم میں 16ویں پارے دے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور انہاں دی اماں دا تعارف مسلمانہ نہیں ضروری ہے. وگرنہ ایمان خراب ہو جائے گا، تعارف صحیح نہ ہو. محبت عقیدت دے اندر بھی اللہ نے کچھ ضابطے، کچھ قانون، کچھ قیود، کچھ حدود مقرر کی دیا. عیسائیہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ایمان قربان کر دو. اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی تے لٹکان کی سازش کی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے ایمان برباد کر دیا. ایک نے محبت دے اندر برباد ایمان کو کیتا ہے، ایک نے مخالفت دے اندر کیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دے نال محبت او ہوئے جو اللہ دے قرآن میں دسیے، نبی دے فرمان میں دسیے. 25 دسمبر آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. خوشی ہوئے گی، لیکن عمل جو ہے عمل وہ صرف امام الانبیاء کی تعلیمات کی ہوئے گا. محبت تمام نبیاں دے نالے سانو، ایمان تمام نبیاں دے ساڈا، لیکن عمل صرف آمنہ دے لال دی شریعت دے ہوئے گا. اللہ دا قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام دی اماں دا مقام اسی انہاں دی اماں دی عظمت نو بھی من دیا.
اور بخاری دے اندر حدیث اللہ دے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بڑی بڑی کامل مقدس مطہر پاکیزہ پاک دامنہ عورتاں گزریاں نے، پر مریم بنت عمران جیسی پاک دامن عورت نہیں ہو سکتی اپنے زمانے کے اندر۔ سیدہ مریم اتنی پاکیزہ، اتنی مطہرہ، اتنی طاہرہ، قرآن دے جملے سننا، انہاں دا معنی سننا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، میرے دوستو کتنی پاکیزہ خاتون سی، ایسی اللہ دی پیاری خاتون سی۔ قرآن کہتا ہے رب فرشتیاں نو کہہ رہا ہے، فرشتیاں نو نوریو جاؤ میری اس پاکیزہ بندی دے کول، اور جا کے میں رب دا پیغام دیو، یا مریم، اے مریم، عمران دی بیٹی مریم، حنا دی بیٹی مریم، ان اللہ اصطفاکی، ان اللہ اصطفاکی۔ میرے دوستو جس جملے دا لفظ دا معنی سمجھ لے تہاڈا ایمان تازہ ہوندا۔ جناب عیسیٰ دی اماں نو رب کہندا ہے ان اللہ اصطفاکی، نوریو مریم نو کہو اللہ نے تینوں اپنی عبادت لئی چن لیا ہے۔ مصطفیٰ دا معنی چنیا ہوا، اتنے اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفاکی، کہ فرشتیوں جاؤ میں مریم دے تقدس تے قربان، میں مریم دی طہارت تے قربان، کہ آن والے نوری فرشتے نے، پاک فرشتے نے مریم نو کہندے نے ان اللہ اصطفاکی۔ مریم اللہ کہندا ہے میں تینوں چن لیا اپنی عبادت لئی، وطہارکی، میں چن لیا تینوں طہارت لئی، پاکیزگی لئی، تقدس لئی، واصطفاکی علی نساء العالمین۔ میرے دوستو قرآن کہتا ہے مریم رب نے تینوں چنیا ہے، تیرے زمانے دے اندر جتنیاں بھی عورتاں سن انہاں تمام عورتاں تے اللہ نے سیدہ مریم نو فضیلت دے کے چن لیا۔ اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دی اماں دا تعارف قرآن کراوے، اور پھر دیکھو بار بار اللہ کہتا ہے یا مریم، یا مریم، اے مریم، اے مریم۔ کتنے پیارے الفاظ نے اللہ نے فرمایا یا مریم قنوتی لربک، اے مریم تو اپنے رب دی فرما بردار بن جا، یا مریم قنوتی لربک، مریم تو اپنے رب دی فرما بردار بن جا، وسجدی، مریم سجدے کر، سجدے کر، ورکعی مع الراکعین، اور مریم تو رکوع کریا کر، رکوع کرنے والیاں دے نال۔ میرے دوستو اللہ دا قرآن پڑھتے جاؤ، ایمان تازہ ہوتا جائے گا۔ سیدہ مریم دی ولادت بھی اللہ دے قرآن نے بیان کی ہے کہ جدو مریم پیدا ہوتی
سیدہ مریم دے ابا دا نام سی عمران. کی نام سی؟ سیدہ مریم دے ابا جی دا نام سی عمران. اے عیسیٰ علیہ السلام دے نانا ہوئے. اے سورہ آل عمران جیڑی ہے نا، آل عمران، اے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے نانا دے نام دے جی. کون کہنا ہے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ جتنا اسی مانتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو، شاید ہی کوئی مانتا ہوگا کہ سارے قرآن دے اندر عیسیٰ علیہ السلام دے نانا جی دے نام تے صورت موجود ہے. آل عمران، آل کہتے ہیں اولاد نو، اور آل عمران دا معنی ہے کہ عمران دی اولاد دا تذکرہ اس صورت دے اندر ہے. میرے دوستو، سورہ آل عمران جناب عیسیٰ دے نانا جی دے نام تے صورت ہے. سیدنا عمران عیسیٰ علیہ السلام دے نانا سیدہ مریم دے والد بیت المقدس دے امام سن. سیدنا عمران بیت المقدس دے امام سن، اور وقت دے نبی زکریا علیہ السلام دے ہم زلف سن. ہم زلف دا پتہ ہے؟ سانڈو جنوں کہتے ہیں پنجابی چ، وہ کہتے ہیں اردو کے اندر ہم زلف. سیدہ مریم دے والد اور زکریا علیہ السلام جڑے اپنے وقت دے نبی سے، یہ دونوں آپس دے اندر سانڈو نے، ہم زلف نے، یعنی دونوں دیاں بیویاں آپس دے اندر بہنا نے. عمران فوت ہو گئے، یہ بیت المقدس دے امام سن. عمران فوت ہوئے، سیدہ مریم اجے پیدا نہیں سی ہوئی، اپنی اماں دے بطن دے اندر سن، پیٹ دے اندر سن. عمران فوت ہوئے، اور سیدہ مریم دی اماں دا نام سی حنا. انہاں نے دیکھا میرا عامل بیت المقدس دا امام سی. بیت المقدس بہت اللہ دی مقدس سرزمین ہے. فلسطین دے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازاں کے برابر ہے. بیت المقدس دے اندر اللہ دے نبی نبیاں دے امام بنے نے اس مسجد دے اندر. امام الانبیاء بنے نے بیت المقدس دے اندر، جنہوں مسجد اقصیٰ کیا جاتا ہے. اور اس مسجد کا نام قرآن دے اندر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اے بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ. اے دے امام سن عمران، سیدہ مریم دے والد فوت ہو گئے. مریم پیدا ہونے والیاں سن. انہاں دی اماں نے کی کیتا، نیک خاتون سی انہاں دی اماں، انہاں نے دعا کی. قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، مائی حنا نو امید سی ولادت بچے دی قریب سی، مائی حنا دعا کر دیے. قرآن کہتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران، جدو عمران دی بیوی نے دعا کی تھی. دعا سنو جناب سیدہ حنا دی، سیدہ مریم دی ابا دی، سیدنا عیسیٰ دی نانی دی دعا سنو. نیک خاتون سی، گھراندہ نیکاندہ سی. اللہ نے ایویں تیری آل عمران سورت دا نام رکھیا کہ نیک لوگاں دا گھرانہ. عمران دی اولاد بھی نیک تے عمران دا گھرانہ بھی نیک. فرماندیاں نے اذ قالت امرأۃ عمران. قرآن سارے حالات بیان کر رہے ہیں. خامد فوت ہو گئے، عمران فوت ہو گئے، بیوی دعا کر دیے.
ربی انی نظرت لکا، اللہ میں تیرے نام دی نظر من دیاں، اللہ میں تیرے نام دی نیاز من دیاں، ربی انی نظرت لکا، کس شے دی نظر منن لگی عمران دی بی بی، قرآن کہتا ہے انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا، اللہ میں حنا دے پیٹ دے اندر، عمران دی بیوی دے بطن دے اندر بچائے بچیے مینوں پتہ نہیں، انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا، اللہ میں نظر من دیاں میرے پیٹ دے اندر جو بھی ہے میں تیرے نام تے وقف کر دیاں، کہ میں اپنے بیٹے نو بیت المقدس کا خادم بناواں، اللہ بیٹا دے دو۔ سیدہ حنا دعا کر دیا نے اللہ بیٹا دے، عمران کا جانشین ہوئے گا، بیت المقدس کا خادم بناواں کی بیٹا، اور دعا کر دیتی اور فرمایا فتقبل منی، اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم، اللہ تو سننے والا بھی ہے میریاں دعاوانوں، العلیم تو جانتا بھی ہے میریاں نظرانوں، میریاں نیازانوں، میریاں نیتانوں، سیدہ مریم دی اماں نے نظر مان لئی کہ بیٹا ہوئے گا بیت المقدس دا خادم بنا دیاں گی، لیکن قرآن سنو، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، جدوں ولادت ہوندی ہے، قالت ربی انی وضعتها انثى، سیدہ مریم پیدا ہوندیاں نے، اماں دیکھدیاں نے کہ بیٹے دی جگہ بیٹی پیدا ہو گئی، تے قالت ربی انی وضعتها انثى، قرآن کہتا ہے مریم دی اماں کہتی ہے میرے ربا تے بیٹی پیدا ہو گئی۔ چاہت تے ماں نو بیٹے دی ہوندی ہے اور عیب بھی نہیں، بیٹے دی چاہت رکھنا عیب نہیں، لیکن نیت ہوئے دیندار بنا تے جے نیت ہوئے دنیا دار بنا دی کہ سیٹ بنے گا میں بڑا افسر بناواں گی، پھر عیب ہے، پھر عیب ہے۔ سیدہ مریم دی اماں نے نیت کی سی اللہ انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا، میں تیرے نام تے وقف کراں، نظر منی سی، لیکن پیدا کی ہوئی بیٹی تے وقتی طور تے دھچکا لگدا ہے نا، ماں بیٹی پیدا ہو جائے تے ایک واری تے پریشانی ہوتی ہے تے اللہ کی کہتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، مریم دی ماں پریشان نہ ہو، واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے کینوں بیٹا دینا ہے کینوں بیٹی دینی ہے، فرمایا حنا پریشان نہ ہو بیٹی دی ولادت تے۔ اگلا جملہ سنو، قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، مریم دی اماں سن لیں بیٹا اس بیٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ تیری بیٹی کتنی عظمتاں والی، اور سیدہ مریم کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ قرآن دے اندر اللہ نے مریم دا نام لیا، قرآن دے اندر بار بار اللہ نے یا مریم کیا،
اور پھر اگلا جملہ وہ انی سمیتھا مریم، اللہ نے کیا ہنا اس بچی دا نام مریم میں رکھے، اور انی سمیتھا مریم، ادا نام مریم میں رکھے۔ سیدہ مریم دی ولادت ہو گئی، اور باپ سر تے نہیں، سیدہ مریم دی اماں سیدہ مریم نو ہتھاں تے لے کے بیت المقدس دے اندر، کیونکہ عمران بیت المقدس دے امام سن، تے جدو لے کے آندیاں نے پھر ہر نمازی کہندا ہے مریم دی کفالت میں کرنی ہے، مریم دی پرورش میں کرنی ہے، مریم دا خرچہ میں چکنا ہے۔ لیکن اختلاف نمازیاں دے اندر جناب زکریا کہتے نے میں مریم دا خالو لگدا رشتے دے اندر، اس لیے مریم دی پرورش میں کراں گا۔ سارے کہتے نہیں اسی تانوں یہ حق نہیں دیتے، رشتے داری اپنی جگہ، پر یہ سارے امام دی بیٹی ہے، یہ پرورش اسی کرنی۔ جدو اختلاف ہویا تے زکریا علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو یہ کرو، جس قلم دے نال اسی تورات لکھتے ہیں وہ کلمہ ساریاں کٹیاں کر کے نہ دریا تے چلی، جیدی قلم اس پاسے ٹر پئی جتوں پانی آ رہے ہیں وہ مریم دی کفالت کرے گا۔ اور قرآن سنو، عیسیٰ علیہ السلام دی اماں یہ بھی کفالت کا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتے ہیں ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اب بچیاں کو سمجھاؤ، شور نکلو ادھر سامنے ہو، کھیلنا ہے نا بال گراؤنڈ کے ڈال کرو۔ قرآن کہتا ہے ذالک من انباء الغیب، میرے محبوب مریم دا واقعہ غیب دیا خبراں نے، نوحیہ الیک، اللہ امام الانبیاء نو کہہ رہے نے میرے محبوب اے وحی کر رہا مریم دی حقیقت نو، مریم دی فضیلت نو، مریم دے مقام نو، عیسیٰ دی اماں دی شان نو اسی تواڈے ول وحی کر رہے ہاں۔ اور فرمایا وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، میرے محبوب تسی ادوں موجود نہیں سی جدوں انہاں دا اختلاف ہو گیا سی اور کلمہ سٹ رہے سن، اذ یلقون اقلامہم، کلمہ دریا دے اندر سٹ رہے سن۔ کیوں سٹ رہے سن؟ ایہم یکفل مریم، کہ مریم دی کفالت کون کرے گا؟ فرمایا کہ اس گل کے کلمہ جدو دریا دے اندر سٹ رہے سن، نبی تسی اتنے موجود میں مسئلہ سمجھانا ہے۔ اللہ کہتا ہے تسی تے ادو موجود ہی نہیں سی، کہ نبی نے بھی کتے نہیں کیا کہ نبی دے پردہ کرنے تو بعد بھی نبی کتے موجود ہو، اور قرآن نے بھی نہیں کتے دسیا کہ نبی روزے دے اندر نے کہ نبی کتے اور بھی موجود ہو۔ کہ جدو قرآن کو بھی ثابت نہیں، نبی دے فرمان کو بھی ثابت نہیں، اور رب کہتا ہے جدو کلمہ سن رہے سی ادو تسی موجود ہی نہیں سی، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور جدو انہاں دا جھگڑا ہویا، خصومت ہوئی انہاں دی کہ میں تربیت کرنی ہے، میں پرورش کرنی ہے، قرآن کہتا ہے وما کنت لدیہم، تسی اس وقت بھی موجود نہیں سی۔ قرآن سانو جو عقیدہ دیتا ہے نا، عقیدہ وہی درست ہے۔ اس لیے شکر کریا کرو کہ اللہ نے سانو
عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق بھی عقیدہ وہ دیتا ہے جڑا قرآن نے دسیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ساڈے ایمان کا حصہ نے، اس لیے کرسمس ڈے تے کیک کٹنا چاہے کوئی مولوی کٹے، بڑے بڑے مولوی تسی دیکھ دو بھی کٹ دیں، غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نال محبت ہے ساڈے ایمان کا حصہ نے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دے نال محبت انج کران گے جویں اللہ دے قرآن نے دسی ہے۔ سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام دی اماں دا شان قرآن دس رہا ہے۔ پھر جناب زکریا کہتے نے کلمہ سٹ دیو، کلمہ سٹ دتیاں، پانی سارے نمازیاں دیا کلمہ بہا کے لے گیا۔ جناب زکریا دی قلم اس پانی دے اندر کھڑی ہو گئی۔ ایک قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پھر زکریا علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی اماں کی کفالت کی تھی۔ چھوٹی بچی سب کے نال حجرہ بنا دیتا محراب کے قریب، سیدہ مریم کو جو ضرورت سی لیا کے دے دے سن، انہاں دی تربیت، انہاں دی جڑی ہے کفالت، انہاں دی ضرورت پوری کر رہے۔ ایک دن ایسا ہویا قرآن کہتا ہے زکریا آئے کہ مریم دے کول پھل موجود ہے، عیسیٰ دی اماں۔ اسی تے عیسیٰ دی اماں دے نال بھی ایمانی جذبات رکھتے ہیں۔ جڑا عیسیٰ علیہ السلام دی اماں دی توہین کرے ایمان او دا بھی کوئی نہیں، جڑا عیسیٰ علیہ السلام دی توہین کرے ایمان او دا بھی کوئی نہیں۔ اور زکریا علیہ السلام نے دیکھا مریم کو پھل نہیں، پوچھ لے قال یا مریم، مریم انا لکی ھذا، مریم کتوں آئے نے پھل کتوں آئے نے؟ کوئی بندہ اس حجرے دے اندر نہیں آ سکتا۔ یا مریم انا لکی ھذا، جناب عیسیٰ دی اماں بڑی پاک دامن عورت سن، بڑی پاکیزہ خاتون سن، بڑی نیک خاتون سن۔ اجے صرف چھوٹی بچی نے بولنا شروع کیتا ہے تے سیدہ مریم نے جواب دیتا۔ اس جواب نو اللہ دے قرآن نے ریکارڈ کر لیا، اور جس جگہ کے قرآن پڑھیا جائے گا عیسیٰ دی اماں دا جملہ بھی ریکارڈ ہو گئے، پڑھنے والا قاری بھی عیسیٰ دی اماں دا جملہ پڑھے گا، تراویحاں دے اندر حافظ پڑھے گا، جناب عیسیٰ دی اماں دا جملہ پڑھے گا، محفل دے اندر کوئی خطیب پڑھے گا، عیسیٰ دی اماں دا جملہ پڑھے گا۔ جملہ سنو جناب عیسیٰ دی اماں دا، جدو زکریا پوچھتے نے یا مریم انا لکی ھذا، مریم اے پھل کتوں آئے نے؟ جملہ سننا تے ایمان تازہ ہوئے گا۔ سیدہ مریم کہندیاں نے قالت ہوا قالت ہوا قالت ہوا من عند اللہ، اے اللہ والوں آئے۔ مریم نے کیا؟ ہوا من عند اللہ، اے اللہ والوں آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنوں چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس سیدہ مریم کا جملہ سنیا نا، زکریا علیہ السلام وقت دے نبی نے، وہ اتنی بڑی گل بچی نے کر دی تھی، چھوٹی بچی ہے، اتنا ایمانی جملہ بولیا کہ میرے اللہ نے دیتے نے، اللہ جنوں چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تے ہن دیکھو پھر جس وقت زکریا علیہ السلام نے جملہ سنیا نا، تے نبی سن، بے اولاد سن، 100 سال دے قریب عمر ہو چکی سی، بال داڑھی دے سفید،
سر دے بال سفید ہڈیاں کمزور، لیکن مریم دے اس جملے نے جناب زکریا دے ایمان نو تازہ کر دیتا۔ ہنالک دعا زکریا، اسے محراب دے اندر کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اسے محراب دے اندر زکریا موجود نے۔ ہنالک دعا زکریا، قرآن کہتا ہے زکریا نے دعا منگی ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکاریا، اور پکار کے کی کہتے ہیں، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، ذریۃ طیبۃ، ذریت دا معنی ہوتا ہے اولاد، اولاد۔ زکریا نے دیکھا مریم کو بے موسم پھل نے، فوراً کہتے نے ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ میں زکریا نو دی ایک پاک بیٹا عطا کر دے۔ بیٹا منگنا ہے عیب دے، زکریا بھی منگ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی منگے سی ربی حب لی من الصالحین، اللہ ایک نیک بیٹا دے، نیک منگو رب کو اولاد نیک تے ہن زکریا علیہ السلام منگ رہے ہیں کہ اللہ جی مریم نو تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تے میں زکریا نو بھی بے موسمی اولاد دے سکتا ہے۔ اور پھر سنو قرآن سنو ایمان بنتا ہے۔ فنادتہ الملائکہ، فنادتہ الملائکہ، زکریا منگ رہے نے، فرشتے رب نے بھیج دیتے نے۔ فنادتہ الملائکہ، فرشتیاں نے ندا دی آکے زکریا نو، وہو قائم یصلی فی المحراب، زکریا محراب دے اندر نماز پڑھ رہے سن، فرشتیاں نے ندا دیتی۔ جملہ سننا، قرآن دے الفاظ سننا ایمان بنے گا۔ فرشتے کہتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یبشرک بیحییٰ، زکریا مبارک ہوئے، اللہ نے تینوں یحییٰ نامی بیٹے دی خوشخبری دیتی ہے، یحییٰ نامی بیٹے دی خوشخبری دیتی ہے۔ زکریا علیہ السلام نے نیک بیٹا منگے سی، اور قرآن سنو، قرآن کہتا ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتے کہتے ہیں زکریا اللہ نے تینوں بشارت دیتی ہے، خوشخبری دیتی ہے یحییٰ نامی بیٹے دی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، بیٹا زکریا تیرا ہوئے گا، اے مریم جڑی تیرے کول بیٹھی ہے، اینوں بھی رب اپنا کلمہ عیسیٰ عطا کرے گا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، بیٹا تیرا ہوئے گا تے تصدیق مریم دے بیٹے عیسیٰ دی کرے گا۔ اور اگلا سیدن، کہ زکریا بیٹا تیرا سردار ہوئے گا، وہ حصولاً پاک دامن ہوئے گا، ہر طرف پاک ہوئے گا، پاکیزہ ہوئے گا۔ اور اگلا لفظ ہے والنبیہ، کہ زکریا ایک پاک ہون دے نال بھی
اور سردار ہون دے نال بھی مصدق ہون دے نال نال بیٹا تیرا ہوئے گا، نبی میرا ہوئے گا۔ تے جدو بندہ رب کو انج منگدا ہے نا، پھر رب بندے دی سوچ تو بھی بڑھ کے عطا کرتا ہے۔ میرے دوستو، سیدہ مریم تربیت پاریاں نے، پرورش پاریاں نے۔ سیدہ مریم نو رب نے منتخب کر لیا، چن لیا، اور پھر ایک موقع ایسا آیا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اگے فرشتے نے کیسی زکریا علیہ السلام، اور فرشتے مریم کو خوشخبری دینا، کی خوشخبری دیتے ہیں؟ ان اللہ یبشرکی، مریم تینوں مبارک ہو، مریم تینوں خوشخبری ہے۔ ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ، مریم تینوں بشارت ہوئے ایک ایسے کلمے دی، ایک ایسے بیٹے دی، جڑا بیٹا منہ اس رب والوں ہوئے گا۔ اور نام بھی اللہ نے دسیا، جی میں یحییٰ علیہ السلام کا نام دسیا کہ زکریا بیٹا ملے گا، نام یحییٰ ہوئے گا۔ حنا تینوں بیٹی ملی ہے، انی سمیتھا مریم، نام میں رکھا ہے۔ اور مریم نو جڑا بیٹا ملنا ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، مریم تیرے بیٹے دا نام عیسیٰ مسیح ہوئے گا، مریم تیرے بیٹے دا نام عیسیٰ مسیح ہوئے گا، وجیہن فی الدنیا، دنیا دے اندر بڑی وجاہت والا، بڑی عزت والا، بڑے اعزاز والا، والآخرۃ ومن المقربین، کہ مریم آخرت دے اندر بھی تیرا بیٹا عزت والا ہوئے گا، تے رب دے قریب ہوئے گا۔ اور جدو یہ گل فرشتیاں دی زبان تو سنی، اور مریم پریشان ہو گئی، شادی تے ہوئی کوئی، رب دا قانون نے ضابط ہے، اولاد دا تسلسل ازدواجی تعلق دے نال چلدا ہے۔ تے مریم کہتی ہے قالت ربی انا یکون لی ولد، میرے رب مینوں بیٹا کیویں ہوئے گا، مینوں بیٹا کیویں ملے گا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مینوں کسے بشر نے مس نہیں کیتا، میں حجرے دے اندر بچپن گزاریا، جوانی گزاری۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، اللہ مینوں کسے بشر نے ہاتھ نہیں لگایا، شادی میری نہیں ہوئی۔ ربی انا یکون لی ولد، اللہ بیٹا کیویں ملے گا؟ رب کہتے کذالک اللہ یخلق ما یشاء، مریم اسے حالت دے اندر نہ تیری شادی ہوئے گی، نہ کوئی مرد تیرے قریب آئے گا، رب اپنی قدرت دے نال بیٹا عطا کرے گا۔ اللہ نے سیدہ مریم نو ایک تسلی دیتی، تشفی دیتی کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے ہر بندے کر رہے ہیں اپنے اپنے لفظاں دے اندر، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دے وہ تذکرے سنو جڑے اللہ دے قرآن نے کیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے نال ایسی محبت کرو جیسی محبت اللہ دے قرآن نے دسی ہے۔ ایک واقعہ میں کل ایک جگہ تے پڑھیا کتاب دے اندر کہ 3 قسم کے لوگ ایک جگہ جمع سن، ایک یہودی سی، ایک عیسائی، ایک مسلمان بزرگ سن، اور بادشاہ نے تینوں جمع کر کے سوال کیتا
کہ تسی تینی کہتے ہو مذاہب والے، یہودی کہتے اسی جنت جانا ہے، عیسائی کہتے ہیں اسی، بولو میں مسئلہ سمجھانا ہے گاڑی کو کوئی بس بقیہ عنوان ہے انشاءاللہ اگلے جمعے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی، اماں لے کے آئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام بولے کی، یہ سارے واقعات اگلے جمعے۔ تے بادشاہ کہتا ہے یہودی تو دس، تو یہودیاں دا عالم کہ تسی کہتے ہو جنت اسی جانا ہے، دلیل دے، عیسائیوں تسی دلیل دیو کہ جنت اسی جانا ہے، دلیل دیو، اور مسلمانہ دے عالم نو کیا دلیل تو دے کہ تسی کہتے ہو جنت اسی جانا ہے۔ انہوں نے اپنی دلیل پیش کی، لیکن مسلمان عالم کی دلیل اتنی مضبوط سی کہ عیسائی اور یہودی عالم پادری مربی جڑے نے وہ بالکل ثبوت اختیار کر کے لاجواب ہو۔ جواب سننا کہ بقیہ اگلے جمعے۔ مسلمان عالم کہتا ہے کہ یہودی کیوں جنت کے اندر جان گے، اس لیے کہتے ہیں نا کہ اسی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے جنت جان گے نا، یہی دلیل دی تھی یہودی نے۔ انہیں کہا ہاں جی ہاں جی ہاں جی بالکل اسی طرح اسی موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس لیے اسی جنت جانا۔ اچھا انہیں کہا عیسائی پادری کو میں پوچھنا، ایک اس لیے کہتا ہے نا کہ اسی جنت جانا ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں، کہتا ہاں جی بالکل بالکل یہی گل ہے، اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں، اسی اسی لیے جنت جانا ہے۔ کہ مسلمان عالم کہتا پھر سنو، اسی عیسیٰ نو بھی مانتے ہیں، اسی موسیٰ نو بھی مانتے ہیں، اور آمینہ دے لال تے بھی ایمان رکھتے ہیں، اسی سارے دے سارے نبیوں نو مانتے ہیں۔ ساری دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جنت جان گے، سارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے مننے والے نو پہ جنت لے کے جان گے۔ جے عیسائی جان گے، مسلمان عیسیٰ نو منتے ہیں، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام دے نال جنت جان گے، اور مسلمان موسیٰ علیہ السلام نو بھی منتے ہیں، موسیٰ جنت جان گے، موسیٰ علیہ السلام دے نال مسلمان بھی جان گے۔ اور تہاڈا ایمان تے آخری نبی تے ہے ہی کوئی نہیں، جدو ساڈے نبی جنت جان گے، سانو موسیٰ علیہ السلام بھی لے کے جان گے، عیسیٰ بھی لے کے جان گے، آمنہ دے لال بھی لے کے جان گے۔ اسی دسو کی میں جاؤ گے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے نال محبت سارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی نہ کہے مسلمان عیسیٰ علیہ السلام نہیں مانتے، سب جھوٹے۔ الحمدللہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانے کے نام کے سورہ آل عمران قرآن کے اندر موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں مریم کے نام سے سورت مریم قرآن کے اندر موجود ہے۔ مریم بھی سارے ایمان کا حصہ نے، عمران کے نال بھی محبت سارا ایمان ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نال بھی محبت سارا ایمان ہے۔ ہاں اسی عیسیٰ علیہ السلام نو انج نہیں منتے جویں عیسائی منانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ تین خداواں چوں ایک خدا نے، اسی نہیں منتے۔ ایک فرقہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ دے بیٹے نے، اسی عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا نہیں منتے، اسی عیسیٰ نو انج منتے ہیں جویں اللہ دے قرآن نے دسیا ہے، نبی دے فرمان نے دسیا ہے۔ کہ اللہ پاک سانو سارے نبیوں کے نال محبت نصیب فرمائے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل جمعے دے اندر